ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجئے. ذرا اور کھوڑو آج ریسٹ پر ہیں. بچے سبھی کو پیارے ہوتے ہیں، اپنے ہوں، پڑوسی کے ہوں، کسی اور کے ہوں. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کر گزرتے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی پرورش کے لیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں بچوں کا عالمی دن منایا گیا، لیکن فلسطین میں والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تحفظ دے سکیں، انہیں پیار کر سکیں، انہیں اپنے گلے سے لگا سکیں. پچھلے 6 ہفتوں کے دوران جو اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں غزہ میں، اس میں اب تک 5,500 بچوں کی جانیں جا چکی ہیں. جو اوور آل فگر ہے وہاں اموات کا، وہ 13,000 سے تجاوز کر گیا ہے، اور اس پر بھی اعتبار نہیں کہ یہ فگر یہی ہے یا کچھ اور ہے. ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ اسرائیل نے کس طرح سے الشفا ہسپتال پر چڑھائی کی. وہاں پہ ٹینک آئے، وہاں پہ اوپر سے حملے ہوئے. پچھلے 24 گھنٹے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں، اب انڈونیشیا کا ہسپتال ہے جو اسرائیل کا نشانہ بنا ہوا ہے، وہاں پر جو حملے ہوئے ہیں وہاں پر ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ 12 اموات ہو چکی ہیں. تصدیق ہوئی ہے. اور اس سے پہلے الاہلی ہاسپٹل، جس پہ آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے بھی میزائل گرا تھا اور 100 سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں. اب یہ ہاسپٹل جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، ناکارہ کر دیا گیا ہے. اچھا، الشفا جو ہے وہ بھی آلموسٹ آؤٹ آف فنکشن ہو چکا ہے. اب انڈونیشیا ہسپتال کی باری ہے. پھر خان یونس میں کوئی ہاسپٹل ہے، سنا ہے کہ اس کے پیچھے پڑیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل تو ہاسپٹل تباہ کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ روکا جائے کہ ہاسپٹل چھوڑ دے، اس کا راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ جیسے فرانس نے 40 بستروں 100 سے زائد بستروں کے 2 شپ، میڈیکل شپ وہ روانہ کر دیے ہیں متبادل کے طور پہ، کہ آپ بمباری کرتے رہیں، آپ بچوں کو مارتے رہیں، مریضوں کو مارتے رہیں، آپ کو ہم ڈسٹرب نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا، یو اے ای نے کوئی 18 بچے زخمی، انہوں نے کہا سر ہمارا دل بڑا پھٹ رہا ہے، آپ یو اے ای بھیج دیں. اسی طرح مصر نے 80 بچے لیے ہیں. اس میں آج کے جو 28 انفینٹ بیبیز ہیں جو انکوبیٹرز میں ہیں، اور وہ سب کے سب انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، موت اور زندگی کے اس میں کشمکش میں ہیں. ان میں سے 2 بچے جو ہیں وہ مر چکے ہیں، باقی جو ہیں مصر پہنچا دیے گئے ہیں. اور اب ڈاکٹر ان کے بارے میں کنفیوز ہیں کہ ایک بچہ جو پری میچور پیدا ہوا ہے، اگر اس کو انفیکشن ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بچنے کے چانسز، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. ترکی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کچھ مریض دے دو. یعنی مریضوں کی جو تعداد ہے ہزاروں میں ہے، لیکن یہ جو ہیں مریض مانگ رہے ہیں. یو اے کی میں بتا چکا ہوں. اردن نے خان یونس کے لیے، جو کہ مسلسل انڈر اٹیک ہے، کوئی ہاسپٹل فیسلٹی جو ہے نہیں بچی، اردن نے کہا ہے کہ ہم خان یونس کے لیے 41 بستروں کا فیلڈ ہاسپٹل بھیج رہے ہیں. وہ شاید وہاں پہنچ بھی چکا ہے. تو اسرائیل کے اس جواب میں یہ ٹوکن جو چیزیں دی جا رہی ہیں اپنا ریکارڈ صاف کرنے کے لیے کہ بھائی صاحب ہم نے دیکھیں ہمدردی دی، ہم نے ہاسپٹل وغیرہ کا سلسلہ کیا. آپ نے کہا عالمی یوم اطفال ہے آج، آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور فلسطینیوں کو یہ موقع نہیں ملا. میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. 5,500 بچے مرے، 1800 کے لگ بھگ ملبے کے نیچے ہیں. فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ بھی گئے. اگر ان سب دونوں فیگرز کو جوڑ لیا جائے تو اب تک جو کیجوالٹیز ہوئی ہیں 13,000 کی، اس میں 50% بچے ہیں. اچھا، 9,000 بچے زخمی ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا نا گلے نہیں لگاتے، میں آپ کو سینکڑوں تصویریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہے، جی، باپ لے کے جا رہا ہے، جی، گلے لگایا ہوا ہے اس نے، ماں نے لاش کو پکڑا ہوا ہے، اسے پیار کر رہی ہے. تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کسی اور حوالے سے. یہ آج کا جو 20 نومبر عالمی یوم اطفال ہے، پہلی دفعہ میں عموماً اس پہ لکھتا ہوں ہر سال، پہلی دفعہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس پہ میں کیا لکھوں. اور
شرمندگی کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. ان کو تو نہیں ہونا شرمندہ, میں جو ہوں میرا قلم جیم ہو گیا کہ میں اس پہ اب کچھ نہیں لکھ سکتا. اس کے علاوہ بتائیے کیا ڈیولپمنٹس. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کو والدین گلے سے لگا سکتے ہیں, خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوں, زندہ ہوں, لیکن فلسطین میں ہم بار بار یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اور آج بھی سوشل میڈیا پر جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں اسرائیلی حملے ہوئے ہیں غزہ کے سینٹر میں, اور وہاں پہ ایک UN کا اسکول ہے وہ نشانہ بنا ہے. آج دو پہلے نشانہ بن چکے ہیں جس میں 300 بچے جو ہیں کلاس رومز کے اندر وہ مار دیے گئے. جو تازہ پکچرز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بچی ہے جو بتا رہی ہے کہ ہم اپنے اسکول میں تھے, ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اسرائیلیوں نے ہم پہ بمباری کی. وہ کتنی ٹرامیٹائز ہے, آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک پناہ گزین کیمپ ہے جہاں پہ یہ اسکول چل رہا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اسکول کے باہر جو اموات ہوئی ہیں وہ لاشیں پڑی ہیں کفن میں لپٹی ہوئی, اور ایک خاتون ہے جو اپنے بیٹوں کو تلاش کر رہی ہیں, وہ جو لاشیں پڑی ہیں کفن میں لپٹی ہوئی, اور ان کی وہاں پہ کیا حالت ہے. اسی طرح کچھ بچے جو ہیں وہ سروائیو کر گئے یہ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسکول کے اندر کے جو مناظر ہیں, یہ بچہ جو ہے اس کا خون بہہ رہا ہے, اس نے سروائیو کر لیا ہے, اور ساتھ میں اس کے آس پاس اور بھی بچے بیٹھے ہیں. یہ لوگ جو تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اس جنگ کے ماحول میں, دے آر ٹرائنگ ٹو میک سینس آف اٹ کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. ایک اور ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے ہے جس میں یہ کچھ افراد ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کو ڈھونڈ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بالکل اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے, اور یہ وہاں کے اب روٹین ہو چکا ہے. پچھلے 6 ہفتوں کے دوران ہم بار بار یہ مناظر دیکھتے ہیں. بات قطع کلامی, یہ جو میں نے ذکر کیا نا, جو انفینٹ بیبیز جو انکوبیٹرز میں پری میچور بچے جو غزہ سے مصر پہنچ گئے ہیں, یہ 31 کے 31 جو ہیں ان کے والدین نہیں مل رہے. پتہ نہیں کہ ان کے والدین کون ہیں. یہ صرف جو ہیں اسرائیل کے اپنے غزہ کے جو صحت حکام ہیں ان کی تحویل میں آئے, پھر ریڈ کراس کی تحویل میں آئے, اور اب انہوں نے مصر کی جو وزارت صحت ہے اس کے حوالے کر دیے ہیں. ان کے والدین کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے, زندہ ہیں, مر گئے ہیں, بچھڑ گئے ہیں. اور یہ اتنے چھوٹے بیبیز ہیں کہ اگر فرض کریں کہ 1 سال بعد بھی پتہ چل جائے تو وہ پہچانیں گے کیسے, کوئی ریکارڈ, کوئی آگے پیچھے, اگر تھا بھی تو وہ الشفا ہاسپٹل میں تھا, وہ ریکارڈ موجود ہے یا نہیں ہے, یہ کیفیت ہے. بالکل. تو بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم فوکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ غزہ میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ جس طرح ابھی وسعت بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ گلے سے تو لگا پا رہے ہیں والدین, لیکن کفن میں لپٹے ہوئے بچے. یہ 5 سالہ بچہ ہے جو اس اسرائیلی اسٹرائک میں جس کی زندگی چلی گئی, اور اس کے جو والدین ہیں, جو عزیز و اقارب ہیں, وہ اسے دفنانے کے لیے آگے آ رہے ہیں. اور یہ آخری تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس والد کی بھی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, یہ خان یونس کی تصویر ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیل نے فلسطینیوں کو کہا ہے کہ آپ ایویکیویٹ کریں, اور جب وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں تو اوپر سے بمباری ہو رہی ہے, اور ان کی جو بے بسی ہے وہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. تو غزہ کا تو یہ حال ہے پچھلے 6 ہفتوں کے دوران. لیکن اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسرائیل کے یروشلم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو سیاست ہے نیتن یاہو صاحب کی, وہ اس جنگی جنون میں کیا انہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہم نے فلسطینی بچوں کی بات کی. ایک ویڈیو یہ دیکھیں جس میں اسرائیلی بچوں کو گانا گا رہے ہیں, اور ان کا یہ گانا ایک اسرائیلی ویب سائٹ پر, ٹی وی چینل پر نشر ہوا, لیکن بعد میں کافی اعتراض آیا تو اسے ہٹانا پڑا. ایسا کیا ہے دیکھیے. تو ایک طرف بچے ہیں جو امن شانتی کے لیے بلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے بچوں سے یہ ویڈیو بنوایا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے پورے غزہ کو. یہ فوٹو کاپی ہے یار. یہ جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا
جرمن بچوں کو اسی طرح کے ترانے گوائے جاتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ چوہے ہیں، یہ خون پینے والے ہیں، ان کو انہیلیٹ کر دو. بالکل کٹ پیسٹ کر کے انہوں نے فلسطینیوں پہ لگا دی. اس قدر گہرا نقش ہے ان کا نازیوں کے. اور یہ جو نفرت کا جو بازار ہے یہ اس طرح سے پین آؤٹ ہو رہا ہے اس پروپیگنڈا وار میں کہ بچوں کو استعمال کیا گیا اس ویڈیو میں، پھر کافی اعتراض آیا. تو یہ ایک ان کا نیوز چینل ہے کان نیوز، پھر انہوں نے بعد میں اس کو ہٹا دیا، لیکن تب تک ظاہر ہے کہ کافی تو لاکھوں کاپیاں اس کی ہو گئی ہیں. تو اسرائیل میں ایک طرف تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی آج ایک بیان سامنے آیا اسرائیل کے ایک اپوزیشن لیڈر کا، یائر لپیڈ. انہوں نے کہا، پچھلے ہفتے بھی انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے نیتن یاہو کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، کہا کہ آپ اسرائیل کی سیکیورٹی انشور کرنے میں ناکام ہوئے، اتنا بڑا حماس نے حملہ کر دیا اور اب آپ ریزائن کریں. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے نیتن یاہو کو وہاں سے ہٹایا جائے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں. ہم اسرائیل بھی چلیں گے براہ راست پروگرام، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک. 7 اکتوبر کو حماس نے جو حملہ کیا اسرائیل پر، اس سے پہلے اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت غیر مقبول تھی، اسے کافی مسائل کا سامنا تھا. لیکن بظاہر وہ اس جنگ کو، اس جنگی جنون کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے. اسرائیل میں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران یہ جو قتل عام ہوا ہے فلسطینیوں کا، اس کا اسرائیل میں اس کو یہ کیسے پین آؤٹ ہو رہا ہے پولیٹیکلی یا رائے عامہ کے لحاظ سے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے وہاں آج رابطہ کیا. یروشلم میں پاکستانی صحافی ہیں، پیرس بیسڈ ہیں، جو UN اور یورپی یونین کی رپورٹنگ کرتے ہیں، یونس خان. وہ ایک صحافیوں کی ڈیلیگیشن کے ساتھ اسرائیل پہنچے ہیں. اب سے ذرا دیر پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا اور پہلے میں نے ان سے یہی پوچھا کہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کے قتل عام پر اتنی تشویش نہیں جتنا جو مغوی ہیں حماس کے کنٹرول میں ان کو چھڑانے پر. آپ کو وہاں پہ کیا تاثر مل رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم یروشلم میں موجود ہیں اور یہاں پر ہم نے مختلف شہروں میں بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل کے تمام بڑے شہروں میں جو مسنگ پرسن ہیں، جن کو اغوا کیا گیا ہے حماس کی طرف سے، ان کی طرف سے بہت بڑے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہاں پر سول سوسائٹی اور اپوزیشن بھی حکومتوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ افراد جن کو حماس نے اغوا کیا اور اس ٹائم وہ غزہ میں موجود ہے، ان کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عملی طور پر کوئی بھی اقدامات کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب ہم ایئرپورٹ میں آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بینر لگے ہوئے تھے، تصویریں لگی ہوئی تھی، جہاں پہ وہ لوگ جو مسنگ تھے ان کی تصاویر آویزہ تھی. یہاں پہ ہم نے مارکیٹوں میں بھی ایسے افراد کی جو ہے تصاویر دیکھی ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگ یہاں پہ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے حکومت پر لواحقین کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، عوام کی طرف سے بہت سخت پریشر ہے کہ وہ اسرائیلی جو اس وقت حماس نے جن کو اغوا کیا ہے ان کو وطن واپس لانے کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات کرے. اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کہیں نہ کہیں پہ اسرائیلی حکومت حماس کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں کے اندر کسی ایسے حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. بسط ہم نے پچھلے دنوں میں کافی ظاہر ہے کہ ہم نے غزہ پہ فوکس کیا ہے، غرب اردن کی بات کی ہے، لیکن اسرائیل کے اندر بھی بہت سارے عرب بستے ہیں، ہم نے تھوڑا سا ان کا ذکر کیا. میرا دوسرا سوال یونس سے یہی تھا کہ آپ وہاں پہ آج گھومے پھرے ہیں یروشلم میں، اگر آپ کی عرب اسرائیلی سے بات ہوئی تو ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. یہاں پر اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، تقریباً 2 ملین کے قریب یہاں پہ مسلمان آباد ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی ہم گئے ہوئے تھے ان مسلم علاقوں میں، یہاں پہ جو ہے کرسچن، جیوش اور مسلمانوں کے اپنے اپنے علاقے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی جو مارکیٹیں ہم نے دیکھی ہے کہ وہ بند تھی، بہت ہی کم جو مارکیٹیں تھی وہ کھلی ہوئی تھی. ہم نے کچھ مسلمانوں سے اگر بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو مسلمان یہاں پہ اس ٹائم بہت ہی ایک کنفیوژن سچویشن میں ہے. زیادہ تر اگر وہ اسرائیل کے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی فیملی رشتہ دار زیادہ تر وہ غزہ میں بھی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی بات نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہی لگا کہ جو یہاں کی جو مسلمان ہیں وہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی مارکیٹیں تھی وہ ہمیں اکثر بند
नज़र आई, जबकि दूसरी जो जगह है हमने देखा है कि वो आबाद थी। तो उससे भी यही लग रहा है कि मुसलमान इस वक्त डर और खौफ में है और वो इस वक्त कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी एक राय कायम कर सके। तो इसराइल के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमान डरे हुए हैं, खौफ से सहमे हुए हैं। हमें ये इनपुट दिया सहाफ़ी यूनुस खान ने अब से कुछ देर पहले। अभी वो अच्छा, यहाँ फोन लाइन पर मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि इसराइल के अंदर फ़लस्तीनी, हम गरब उर्दन का या गज़ा के फ़लस्तीनियों का जिक्र बिल्कुल अलग से कर रहे हैं। वो मकबूजा इलाके हैं इसराइल के। ये जो यूनुस बात कर रहे थे, ये विद इन इसराइल जो इसराइली सिटीजन अरब फ़लस्तीनी है उनकी बात हो रही है। ये उनकी दुकानें दिखा रहे थे कि उनका जो पूरा बाजार है वो बंद पड़ा हुआ है। तो यूनुस खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त यरूशलेम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आपने आज वहाँ पे इसराइली ऑफिशियल्स ने वहाँ पे ब्रीफिंग्स दी हैं, आपने वहाँ पे अरब फ़लस्तीनियंस से आपने बात की है, आपको क्या तासुर मिल रहा है कि क्या इज़राइल में अभी और भी है इसमें कि भले अगर 13,000 लोग मर गए हैं, भले 20,000 भी मर जाएं, तो फ़िलहाल हमें इसी ट्रैक पे रहना है, यही कत्लेआम जारी रहेगा? जी देखिए, मेरी यहाँ जो ऑफिशियल से हमारी बात हुई है, यहाँ की लोकल थिंक टैंक और सहाफ़ियों से बात हुई है, तो उसमें यही लग रहा है कि जो इसराइली हुकूमत है वो उसका यही कहना है कि हमास के हाथमे के बगैर जंग बंदी किसी सूरत में नहीं होगी। और बहुत ही खुले अल्फाज में वो ये कहते हैं कि जब तक हमास का आखिरी बंदा भी मौजूद है गज़ा में, उस वक्त तक जंग बंदी नहीं हो सकती। हमास के हाथमे के बाद जो है वो जंग बंदी भी हो सकती है और दूसरी चीज़ों पर भी सोचा जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल और फ़िज़ा हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि ये जंग जो है लंबे अरसे तक चलेगी। अच्छा, मैं यूनुस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसराइली पार्लियामेंट जो कनेसेट है वो ज़ाहिर है वो भी यरूशलेम में है, तो ख़बर ये है कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है कि जो फ़लस्तीनी कैदी हैं जिन्हें वो टेररिस्ट कहते हैं, उनके लिए सज़ाए मौत का रास्ता हमवार हो सके। ये ख़बर इसलिए अहम है कि इसराइल में सज़ाए मौत जो है वो कुछ अरसे पहले एबॉलिश हो चुकी थी और आखिरी आदमी, पहला और शायद आखिरी आदमी, वो नाज़ी वार क्रिमिनल था आइखमैन, जिसको अर्जेंटीना से अगवा करके इसराइल लाके फांसी दी गई थी। उसके बाद का कोई वाक़या नहीं है। लेकिन अब ये जो कनेसेट में बिल पेश किया जा रहा है कि सज़ाए मौत सिर्फ़ फ़लस्तीनियों के लिए बहाल की जाए, उसमें शायद इस यहूदी शहरी जो हैं उनको बाहर रखा जाएगा। तो ये जो यरगमाली है गज़ा में, इनके वरसा तो हमें पता है कि खुल के इसके ख़िलाफ़ हैं कि इससे उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो सकता है, उनके प्यारों की ज़िंदगियों को। लेकिन जो इसराइल के अरकान पार्लियामान हैं, उनके मूड को देख के क्या लगता है कि ये बिल पास हो जाएगा, डेफर हो जाएगा, ये खामखा या प्लेइंग विद द गैलरीज वाली बात है? जी देखिए, इसी हवाले से हमारे यहाँ पर मुकामी सहाफ़ियों से भी बात हुई है और उनका ये कहना था कि यहाँ पे इस वक्त इसराइल जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा हतफ़ तनकीद बन रही है, अपोजिशन की भी, अवाम में भी जो है वो अपनी मकबूलियत खो बैठी है। तो ये एक पार्लियामेंटेरियन की तरफ से जो है बिल पेश किया गया था, लेकिन जो यहाँ के जो हमारी जो बात हुई थी कुछ पॉलिटिशियन से भी, थिंक टैंक से भी, तो वो ये नहीं समझते कि ये बिल पास हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो है इत्तेफाक राय होना बहुत मुश्किल है और इस पर बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिल के आड़े आती है। और यहाँ पर भी जो कानूनदान हैं यहाँ के, वो भी समझते हैं कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट इस तरह से करेंगे तो फिर जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हो और आप कहते हो कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, तो वो ये एक टारगेटेड बिल है जिसको यहाँ के लोग नहीं समझते कि ये बिल पास हो पाएगा। थैंक यू। शुक्रिया यूनुस खान, यरूशलेम से थोड़ा सा हमें अपडेट दे रहे थे कि इसराइल के अंदर क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे चीन और रूस और दीगर कुछ मुल्क हैं जो बज़ाहिर लगता है कि अब मुतहरिक हो रहे हैं इस मामले पे, ज़रा इसकी बात करेंगे। वेलकम बैक। सलामती कौंसिल में तो जो जंग बंदी कराना चाहते हैं वो इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि
وہاں تو ویٹو کا کتا سلامتی کونسل کے کنویں میں پڑا ہوا ہے، اس کے بعد 40 ڈول پانی بھی اگر آپ نکال لیں تو وہ کنواں صاف نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کا سٹرکچر آپ کو پتہ ہے کیسا ہے، لیکن اس سے باہر بڑی پھرتیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس کا سربراہ اجلاس ہوا تھا سعودی عرب میں، اور اس کا جو حشر ہوا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ وہ نہ ہی ہوتا، تھوڑی بہت عزت رہ جاتی۔ اب یہ ہے کہ اچھا اس سے زیادہ جو ہے ایکٹیو میں سلام کرتا ہوں لیٹن امریکہ کے ممالک کو، جنوبی امریکہ کے ممالک کو۔ 5 ممالک نے سفارتی تعلقات یا تو توڑے ہیں یا معطل کیے ہیں، اور اگر میں اپنے مسلمان ممالک کا سکور دیکھوں تو شاید اردن نے اپنا سفیر واپس بلایا ہے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا ترکی نے نہیں بلایا۔ ترکی نے ڈاؤن گریڈ کیے ڈپلومیٹک ٹائز گویا ہاں اچھا، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اتحاد ہیں دنیا کے وہ زیادہ کر رہے ہیں OIC اور عرب لیگ کے مقابلے میں، جیسے برکس ہے، برازیل، بھارت، چائنا، جنوبی افریقہ اور روس کا یہ اتحاد ہے۔ اس نے کل غزہ پہ اسپیشل اجلاس بلایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس پہ ہوگا، اسکرین پہ ہوگا۔ یہ جو ڈیلیگیشن ہے پہلے جو چین گیا ہوا ہے وہ میں اس کی بات اس کے بعد یہ ماسکو بھی جائیں گے، کل کی بات کر رہا ہوں کہ کل جو ہے برکس کے جو برکس والا جو ہے ہاں وہ غزہ پہ کر رہے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کیا طے کریں گے، ہم کل ہی بتا سکیں گے، لیکن اس دوران عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس خود سے تو مایوس ہو گئے ہیں، تو اب انہوں نے سوچا کہ امریکہ کو اگر کوئی منہ دے سکتا ہے تو بیجنگ والے دے سکتے ہیں، یا تھوڑا بہت ماسکو والے، تو وہ بیجنگ گئے ہیں۔ اور بیجنگ میں کون کون سے ممالک ہیں؟ مصر ہے، اردن ہے، فلسطین، انڈونیشیا، مصر، سعودی عرب اور اردن کے کچھ وزرائے خارجہ ہیں، کچھ ڈپلومیٹس ہیں، وہ وہاں بیجنگ گئے ہیں، اور بیجنگ نے ظاہر ہے کہ کہا ہے کہ ہم بالکل ہم ایک یونیک پوزیشن میں ہے، چائنا ویسے بھی کہ اس کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں، عربوں سے بھی بڑے خوشگوار تعلقات ہیں، اور ایران سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ ایک یونیک ایک اس کا ایک سٹیٹس بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات طے ہے اصولی طور پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ جو سیلف ڈیفنس کا مرحلہ تھا اسرائیل کا وہ تو گزر گیا ہے، اور اب وہ نسل کشی پہ آمادہ ہے۔ یہ تو چینی کھل کے کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، روس کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، لیکن پھر امریکہ کے پاس بھی ویٹو پاور ہے، برطانیہ کے پاس بھی ہے، تو یہ وہاں سینگ پھنس جاتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے بیجنگ میں، مثلا عالمی رائے عامہ کو مجتمع کرنے کی اپنی سی کوشش تو کر رہے ہیں مسلمان ممالک کے یہ لوگ۔ کل یہ جا رہے ہیں ماسکو، ماسکو میں پوتن سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اور لیکن جاپان، آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ممالک سب سے زیادہ جنہیں نقصان پہنچا، جرمنی بالکل فلیٹ ہو گیا، جاپان برباد ہو کے رہ گیا، اور وہ بڑے سینسیٹیو رہے ہیں شروع کے 40-50 سال جنگ کے بعد نا، کہ یار اس طرح کی ماراماری دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب جاپان جو ہے اس نے پی لیا ہے دھنیا، اور اس نے اپنا جو بجٹ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جو یمن میں حوثی ہیں انہوں نے ایک اسرائیلی رجسٹرڈ بحری جہاز ہے، وہ ریڈ سی کے اندر انڈیا جا رہا تھا، کارگو شپ، اسے اغوا کر لیا ابھی 2 دن پہلے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹینڈڈ اس کا پیش خیمہ ہے کہ کس طرح جنگیں پھیلتی ہیں۔ جاپان نے سب سے زیادہ ری ایکشن ظاہر کیا کہ یہ جو ہے کھلی سمندری دہشت گردی ہے وہ غزہ پہ نہیں، غزہ پہ جاپانی ٹھنڈے ہیں، لیکن یہ جو اسرائیل کا جہاز، اچھا وہ جا بھی رہا انڈیا رہا تھا، وہ ایسا نہیں کہ جاپان جا رہا تھا، ان کو کیا تکلیف ان یوزولی مجھے نہیں پتا ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے ایک نیجر ری ایکشن بھی نہیں کہوں گا لیکن ری ایکشن دیا، اور اب وہ ڈائریکٹ آن بہاف آف اسرائیل حوثیوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ جہاز چھوڑ دو۔ اوکے، عجیب و غریب صورتحال۔ اچھا آپ نے بات کی کہ جی ابھی ہمارے یونس صاحب بتا رہے تھے کہ اسرائیل میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں زمین سے لگا دو، مار دو، ان سب کو اڑا دو سب کو۔ یہ صرف اسرائیل کے اندر نہیں ہے، میں یہ پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں ایک تو وہ خبر کہ جو ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں پیڈرو سانچیز، انہوں نے اپنی جو سماجی بھلائی کی وزیر ہے لون بلاتا ان کو بالآخر ہٹا دیا ہے ایز ایکسپیکٹڈ، کیونکہ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے
اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں فرد جرم قائم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. یہ میرا خیال ہے کسی بھی یورپی پولیٹیشین کا سب سے کھلا بیان ہے. اور مسلسل وہ اور پھر انہوں نے کہا جی آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی. تو انہوں نے روزانہ کی چک چک سے بہتر ہے کہ وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ تو فی الحال آپ کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا. اچھا, امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ رشیدہ طالب کے ساتھ کیا ہوا کانگریس میں, کہ اس نے صرف یہی کہا تھا جنگ بندی, فلسطینی بھی انسان ہیں. تو اس کے خلاف پورے ایوان نے, ڈیموکریٹک ریپبلکن سب نے متحد ہو کے کہا کہ یہ جو ہے یہ گندا آلو ہے اس ایوان میں, اس کو نہیں ہونا چاہیے. کہا تو نہیں لیکن دل میں یہی سوچ رہے تھے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. فلوریڈا کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں یہ ہوا کہ ایک خاتون ہیں رکن اسمبلی اینجی نکسن, انہوں نے قرارداد پیش کی کہ کتنے فلسطینی 10,000 اس وقت 10,000 مرے تھے, کتنے فلسطینی اور مریں گے کہ ہم جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے. تو ان کی جو ساتھی لیجسلیٹر تھیں, کیا نام ہے ان کا, مشیل سالزمین, انہوں نے کہا آل آف دیم, سارے, سب کے سب, یعنی سب کے سب مریں گے تو پھر جنگ بندی ظاہر ہو جائے گی. تو اینجی نکسن جو ہے ان کی نہ صرف قرارداد مسترد ہوئی, صرف 2 ووٹ اس کے حق میں آئے, 104 اس کے خلاف آئے, بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ تو دہشت گردوں کی ساتھی ہیں, آپ اس موقع پہ جنگ بندی بات کر رہی ہیں. لیکن جس مشیل سیلزمین نے یہ کہا تھا کہ سب کے سب ختم ہو جائیں, اس کے خلاف میڈیا کیا, ان کے ساتھی لیجسلیٹرز کیا, اور وہ کیا کہتے ہیں اوپینین میکرز کیا, سب کسی نے اعتراض نہیں کیا. اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی, وہ مجھے جملہ جو ہے اس موقع پہ یاد آیا. اچھا, زہر صرف ایسا نہیں ہے کہ کانگریس میں یا جو ریاستی اسمبلی ہیں ان میں پھیل گیا ہے. جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے جان ہاپکنس, کتنا پریسٹیجیس ادارہ ہے. جان ہاپکنس یونیورسٹی اسپتال کی پیڈیاٹیشین ہیں ڈاکٹر ڈیرن کلیگمین, انہوں نے ایک سیریز کی ٹویٹس کی. اب لیول چیک کریں, پیڈیاٹیشین کہاں کا, جان ہاپکنس یونیورسٹی ہاسپٹل کا. کیا ٹویٹ کی سیریز تھی, ان سب فلسطینیوں کو نکال دیا جائے اور غزہ کو زمیں بوس کر دیا جائے. یہ وحشی خون کے پیاسے اخلاق باختہ جانور اسرائیل کا ایک ایک انچ اور ایک ایک یہودی کو مٹانا چاہتے ہیں. غزہ پھر سے ریکلیم کیا جائے, ان لوگوں کے لیے صحرائے سینا کی ریت ہی کافی ہے. یہ ایک جو جانی مانی پیڈیاٹیشین ہے جان ہاپکنس کی, وہ اس کا ٹویٹ ہے. اچھا, پھر اس پہ فلسطینی لکھا رہی ہیں بہت مشہور مریم برغوثی ہے نا, انہوں نے جوابی ٹویٹ کیا کہ ایگزیکٹلی اسرائیلی جو ارکان پارلیمان اور ارکان حکومت ہیں وہ اب کھل کے ایک بڑے قتل عام کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک تبصرہ کیا. اس کے جواب میں ڈاکٹر ڈیرن کلیگمین نے کہا انشاءاللہ. اچھا, ماشاءاللہ, اس لیول پہ چیزیں آ چکی ہیں. اچھا, یہ کوئی ہیٹ سپیچ وغیرہ نہیں ہے, کچھ یہ نارمل ہے, نارمل ہے. اچھا, اب اگر اچھا یہ اینٹی سیمیٹزم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو فلسطینیوں کے خلاف ہے, لیکن اگر آپ کوئی فلسطینی یا کوئی نان فلسطینی بھی اس کے 10% بھی بات کر دے تو فوری طور پر طوفان ہو جائے اینٹی سیمیٹک, آپ بین ہو جائیں گے, آپ کا بوائک آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ انٹرنیشنل راؤنڈ اپ ہم نے لیا, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ قابل کیسے بن سکتے ہیں, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ریاست جو خواندگی کے لیے کر رہی ہے پالیسیاں اس کی, بچوں کو وہ بہتر مستقبل دینا چاہتی ہے, ہم اسے چیلنج نہیں کر رہے ہیں, نہ کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کے پیرالل جو نجی سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, ایک تو وہ ہیں کہ جو فیسوں پہ جن کی توجہ ہے کہ پہلے فیس آئے اس کے بعد تعلیم آئے, بچہ پڑھے نہ پڑھے ان کی بلا سے. لیکن کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں کہ وہ فیسوں سے مبرہ, وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ بھلے فائنانشیل طور پہ ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو, لیکن انہیں ایک موقع زندگی میں ضرور ملنا چاہیے اپنے آپ کو
آزمانے کا. انہی میں آپ نے نام سنا ہوگا جو پاکستان کی چند بڑی NGOs ہیں, فلاحی تنظیمیں, الخدمت نے پچھلے کئی مہینے سے کراچی میں ایک پروگرام شروع کیا ہے نوجوان بچے بچیوں کے لیے, IT کی تعلیم کے لیے, اور اسکالرشپ پروگرام ہے یہ, اور اس کا نام ہے بنو قابل. اس میں تصویریں آتی رہتی ہیں اخبارات میں, ہزاروں بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, اسی لیے ہم نے اس پروگرام کے جو نگراں ہیں کامدانی صاحب انہیں آج زحمت دی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کامدانی صاحب یہ بتائیے, یہ جو بنو قابل, اس کی ABCD کیا ہے, اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں, اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے, بچے کیسے اس میں آتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بنو قابل کے حوالے سے. بنو قابل IT کی اسکالرشپ پروگرام ہے جس میں ہائی ٹیک جو پروگرام ہے IT کے ان کو ہم فری آف کاسٹ الخدمت کے پلیٹ فارم سے کراتے ہیں. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں, ان کی خاص ہدایت یہ رہی ہے کہ کراچی کا جو یوتھ, جو ہم اب 70% تک ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کراچی کی آبادی کا جو موجود ہے کراچی میں, اور ان کے لیے جابز نہیں ہے, مایوسی ہے, اور ان کو IT ٹریننگ کے ذریعے ہم ہوپ دینے کی پوزیشن میں الحمدللہ آ چکے ہیں. بنو قابل ورڈ سے ظاہر ہے کہ قابلیت کی بات کرتا ہے, اسکلز کی بات کرتا ہے. اکیڈمیکلی آپ جتنے بھی اسٹرانگ ہوں, لیکن بہرحال اسکل سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ جاب مارکیٹ کے اندر یا فری لانس میں یا اپنے اسٹارٹ اپ میں اس انداز سے جا نہیں پاتے. IT ایک ایسا شعبہ ہے, IT ایسی ہوپ ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے ملک کو ایک بہت اچھی پوزیشن پہ لا سکتے ہیں. ہم نے اسٹڈی کیا پڑوسی ملک کو, ان کی ہم نے ایکسپورٹ دیکھی. 2022 کا جو فائنینشیل ایئر ہے اس کی اگر آپ ایکسپورٹ پہ نظر ڈالیں, صرف انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے ٹوٹل وہ $453 بلین کی, جس میں سے IT کا حصہ $178 بلین جو کہ 40% بنتا ہے ٹوٹل ایکسپورٹ کا. اس کے مقابلے میں ہم نے پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھی کہ $39 بلین, IT کا حصہ $2.4 بلین جو کہ 0.06 بنتا ہے. یعنی IT جو ہے وہ کسی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس اس کا حصہ 1% بھی نہیں ہے ٹوٹل ہماری ایکسپورٹ میں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے بنو قابل کو 2022 میں سٹارٹ کیا. پہلے مرحلے میں جس قسم کا رسپانس آیا اور جس طرح بچوں نے بنو قابل کے پروگرام میں ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی, اور اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 25% سے 40% ہمارے اسٹوڈنٹس نے فری لانس کے ذریعے, اپنے اسٹارٹ اپ کے ذریعے, جابس کے ذریعے, انٹرنشپ کے ذریعے بہرحال اس ارننگ میں کنورٹ کیا اپنی اس لرننگ کو. اور یہ جو ہم 6 کورسز لے کر آئے تھے پہلے مرحلے میں, جو ہائی اینڈ کورسز ہیں IT کے, جس میں ہم گرافکس کی بات کرتے ہیں, جس میں ہم کوڈنگ پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں, جس میں ہم E-کامرس, شاپیفائی اور Amazon کی بات کرتے ہیں, جس کے اندر ہم سائبر سیکیورٹیز کی بات کرتے ہیں, ون اسٹیک فل اسٹیک کی بات کرتے ہیں, موبائل اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں. اور اس وقت آپ جو بھی بڑے کورسز کی بات کریں, الحمدللہ ہمارے بنو قابل 2.0 کے پروگرام میں 15 کورسز ہیں جو ہائی ٹیک ہیں. 30 سے زیادہ اس وقت ہمارے پورے شہر میں مراکز ہیں, جن میں انشاءاللہ دسمبر کی سیٹرڈے سے کلاسز سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں. آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے بات کی. اس پروگرام کی بہت آسان گفتگو یہ رہی کہ رجسٹریشن ہم نے کی. 122,000 بچوں نے اس پروگرام پہ اعتماد کا اظہار کیا اور رجسٹریشن کرائی. باغ جنان نے ایک ایسا منظر نامہ دیکھا سپٹمبر 10 کو کہ بڑے جلسے جو ہوا کرتے ہیں. اچھا, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ جو بچے بچیاں ہیں وہ اس میں اگر انٹرسٹڈ ہیں بنو قابل اسکیم میں, تو وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ درخواست دیتے ہیں, کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہ ذرا بتائیے. میں نے آپ سے کہا نا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی پروگرام ہے, تو ہم بھی الحمدللہ ہائی ٹیک ہیں. بنو قابل .pk کی ویب سائٹ پہ رجسٹریشن موجود ہوتی ہے. بچے رجسٹریشن کراتے ہیں, اس رجسٹریشن کے بعد ان کو ایڈمٹ کارڈ بھیج دیے جاتے ہیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بعد ان کو انٹرویو شیڈیول کر دیے جاتے ہیں. بچے اپنی مرضی سے کورسز کا انتخاب کرتے ہیں, کیمپسز کا انتخاب کرتے ہیں. ہمارے ادارے نور حق میں آتے ہیں لوگ, وہاں پر آگے کاؤنسلنگ سیشن کے نتیجے میں اپنے کورس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور پھر آخر مرحلے میں اپنی مرضی سے پورے کراچی میں موجود 30+ کیمپسز
اور صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک کے درمیان موجودہ ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے کیمپس ڈیز اور ٹائمنگ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور نتیجے میں کلاسز میں داخل ہو جاتے ہیں. اچھا کورسز کی فاروق صاحب مدت کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اگر 1 لاکھ بچے ٹیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں تو 1 لاکھ کو تو آپ نہیں لیں گے نا, تو ان میں سے شارٹ لسٹ کتنے ہوتے ہیں, کتنی گنجائش ہے اس وقت, کیپیسٹی آپ کی کتنی ہے, اور ٹیسٹ یہ جو کورسز آپ ہیں ان کی ڈیوریشن کیا ہے؟ دیکھیں اس مرحلے پہ ہم نے 25,000 کا ایک سلاٹ لیا, جن کے ہائیسٹ مارکس تھے ان کو انٹرویو کے پروسیس سے گزارا ہے. کورسز کی ڈیوریشن 3 منتھ سے 9 منتھ تک کی ہے. ان کورسز کی خوبصورتی یہ ہے کہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نے ہمارے بنو قابل پروگرام کو اپروو کیا, ایفیلیٹ کیا, ایکریڈیٹ کیا, اور جو بچے ہمارے کورسز میں حصہ لے رہے ہیں ان کی سرٹیفکیشن سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہے. یہ لوکل سطح کی بات کر رہا ہوں میں. انٹرنیشنل سطح کی بات کریں تو LRN کے نام سے ایک لرننگ ریسورس نیٹ ورک ہے, UK کا ڈگری ایوارڈنگ باڈی ہے جو او لیولز اے لیولز بھی پوری دنیا میں کنڈکٹ کرتی ہے. انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو اپروو کیا, ایکریڈیٹ کیا, اور بچوں کو اس پروگرام کے اینڈ پہ جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا لوکل سطح پہ اور LRN کا لرننگ ریسورس نیٹ ورک UK کا انٹرنیشنل سطح پہ ملتا ہے. تو یہ صرف کراچی کی حد تک ہے فی الحال, باقی کیا پروگرام ہے آپ کا, مستقبل کا کوئی ہے فیوچر؟ بیسیکلی تو کراچی سے ہم نے اس کا اسٹارٹ کیا ہے, اور پہلے بنو قابل 1.0 کی کامیابی کے نتیجے میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اس کو باقاعدہ پروگرام کا نام دیا. کراچی کے ہیڈ جو ہمارے CEO ہیں نوید علی بیگ صاحب, ان کو چیئرمین قرار دیا, اور اس وقت 25 شہروں میں تیاریاں تقریباً مکمل ہیں. لاہور میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, حیدرآباد میں اور دیگر شہروں میں یہ پروگرام لانچنگ کے فیز میں آ چکا ہے الحمدللہ. چلے گڈ, نہیں اچھا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے کو کوزے میں بند کر دیا. ہم انشاءاللہ آئندہ بھی رابطہ کریں گے. سیاسی جماعتیں جو ہیں اس لیول پہ کام کرتی نظر نہیں آتی کہ لوگوں کو یا بچوں کو یا یوتھ کو آپ تیار کریں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا روزگار جا کے خود کمائیں. مطلب مجھے تو اور کوئی ایسی خاص مثال نظر نہیں آتی. اگر وہ کرتے بھی ہیں, گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو سرکاری نوکریاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں ان کی ویب سائٹ ہے, میں ابھی گیا تھا پروگرام سے پہلے, اب میں نے ظاہر ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھا. ان کے کوئی 30 کیمپس کیا انہوں نے مختلف اداروں سے بات کی ہوئی, تعلیمی جو پروفیشنل ادارے ہیں, کہ بھائی یہ انہوں نے بتایا پورے شہر میں 30 آپشنز ہیں, اکوموڈیٹ کریں. اچھا, ویب ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ فری لانسنگ کے کورسز ہیں, گرافک ڈیزائن کے ہیں, ویڈیو ٹریڈنگ ہے, امیزون FBA مارکیٹنگ, مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس لیول کے تو یہ ہیں. بجائے اس کے کہ انہیں آپ جو ٹریڈیشنل پروفیشن ہوتے تھے جی کہ ویلڈنگ میں ڈال دیا, وہ اس زمانے کی ضرورت تھی کہ ویلڈنگ کر رہے ہیں, سلائی درزی کا کام سکھا دیا, خراد مشین ترخان کا, وہ زمانے کے حساب سے ٹھیک تھا, لیکن 21 سینچری میں تو اسی کی ضرورت ہے. اچھا, زیادہ تر بچے جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے, کوئی بیچارہ میٹرک سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا, کوئی انٹر سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا, اب وہ کیا کریں؟ تو اس طرح کی جو ونڈوز ہوتی ہیں انہیں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آئی تھنک جو سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس سے افیلیٹ ہو گیا ہے. سو یہ ساری چیزیں وہ پالیٹکس سے ریکگنائزڈ ہوگا, جو بھی اس کا سلسلہ ہوگا. پھر کوئی UK کا بھی بتا رہے تھے وہ. تو چلیں, اچھی ایک کاوش نظر آتی ہے بظاہر. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ اور شب بخیر.